الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ بہت اچھی اچھی امیزنگ ویڈیوز، فیکٹس اور ہسٹریز کے لیے ہر ایک کے ذہن میں آنے والا ایک سوال، کیا برمودا ٹرائنگل سچ میں ہے؟ کیا یہاں پہ واقعی کوئی جہاز جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر 20 سے زیادہ ہوائی جہاز اور 50 سے زیادہ بحری جہاز غائب ہو گئے، جن کا نہ کوئی ملبہ ملا نہ ہی کوئی سراغ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کے رقبے کا کسی کو بھی کوئی یقین سے پتہ نہیں چل سکا، بس ایک اندازہ ہے 5 لاکھ اسکوائر میل پہ پھیلا۔ یہ ایک ایسا تکون ہے جس کے اندر جانے کے بعد سارے نہ کوئی جہاز واپس آیا نہ ہی کوئی انسان۔ 19ویں صدی کے وسط میں اس کی کہانیاں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پہ خالی دریافت کر لیا گیا، جن کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ مگر اس کو شہرت 1945 میں ملی، جب امریکہ کا ایک جہاز، امریکہ کی ایک فلائٹ 5 بمبار طیاروں کو روٹین کی مشق پہ لے جا رہی تھی اور وہ غائب ہو گیا۔ اس میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ لوگوں کو تجسس مزید زیادہ ہوا کیونکہ اس کے اوپر اس کی تحقیق کے جانے والے جہازوں میں سے ایک جہاز بھی غائب ہو گیا۔ امریکہ بحریہ کا USS سائکلوپ اسی خطے میں 1918 میں غائب ہوا تھا۔ اس کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ زیادہ لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا لیکن 300 لوگ اس میں موجود تھے، ان کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن 1974 میں اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھنی شروع کی گئیں، مختلف زبانوں میں مختلف کتابیں۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کی توہمات کو ختم کرنے کی بارہا کوششیں کی مگر کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن پھر بھی کچھ سائنسدانوں نے کچھ خیالات کا اظہار کیا۔ مثلاً 2016 میں ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت کیا گیا، بلکہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہاں پر ایک شش پہلو بادل جو کہ ممکنہ طور پہ جہازوں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ یونیورسٹی کے ماہرین نے تحقیق میں یہ بتایا کہ ایک ایسا بادل جو کہ 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلاتا ہے، یہ ہوائیں کسی بم کی طرح سمندر پہ آ کے گرتی ہیں اور وہ ایک ایسا بھنور یا جو بھی کہنے اس کو بناتا ہے جو کہ جہازوں کو غائب کر دیتا ہے۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ سے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ایک شش پہلو بادل وہاں پہ واقعی موجود ہے جو کہ 32 سے 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انتہائی غیر معمولی بادل ہے۔ عام طور پر ایسا بادل جس کے 6 کونے ہوں دکھائی نہیں دیتا۔ سمندر کے اوپر ہواؤں کو بم کی طرح گرانے والا یہ بادل سالوں سے وہاں موجود ہے۔ اسی سال ناروے کی ایک یونیورسٹی میں خیال پیش کیا گیا کہ سمندر کی تہہ میں موجود میتھینو قدرتی گیس کی موجودگی کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، اسی باعث جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کرتی ہے اور اسی طوفان کی زد میں جہاز آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا کہ اسی سمندری خطے میں متعدد بحری جہاز اور طیاروں کا بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ موسم کی خرابی ہے۔ اگر اوسط اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ بقول ان کے وہاں سے غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطیوں کا باعث تھا، کیونکہ عملہ اس وقت نشے میں دھت تھا۔
2018 میں برطانیہ کے ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے سمندری تکون کا راز، وہاں کی 100 فٹ بلند لہروں کو چھپا راز جاننے کے لیے لیبارٹری میں ایسا ہی ایک طوفان بنانے کی کوشش کی، جس طوفان کی اونچائی 100 فٹ تک بلند تھی۔ لیبارٹری میں اس طوفان کو تیار کرنے کے بعد انہوں نے ڈوبنے والے جہاز کا ایک ماڈل بھی بنایا اور یہ اندازہ لگایا کہ یہ واقعی خراب موسم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی ماورائی طاقت نہیں ہے۔ یہاں پر 3 مختلف اطراف سے طوفان اٹھتا ہے اور تینوں طرف سے طوفان اٹھنے کے بعد ایک ایسی لہر بنا دیتا ہے جو کہ کسی کو بھی اتنے آسانی سے دکھائی نہیں دیتی، اور وہاں سے جہاز گزرتا ہوا اس لہروں کی زد میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب تک اس سوال کا جواب کسی کو بھی نہ مل سکا کہ اگر بادل یا لہریں جہاز کی تباہی کا باعث بنتی ہیں تو ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ہر سال یہاں پر 20 سے زائد جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو مختلف نام دے رکھے ہیں، کوئی اسے برمودا ٹرائنگل کہتا ہے، کوئی اسے شیطانی مستطیل بھی کہتے ہیں، لوگ اسے شیطان کا سمندر بھی کہتے ہیں۔ بحر الکاہل جاپان کے ساحل پہ کے نزدیک واقع یہ برمودا ٹرائنگل یا شیطانی ٹرائنگل، اس کے راز کو آج تک کوئی نہ جان سکا، بڑے بڑے سائنسدان بھی اس کے راز کو آج تک نہیں جان سکے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔